میڈیا معاشرے کی ایک آنکھ ہوتی ہے، وہ اچھائی اور برائی کو دیکھتی ہے۔ تو آج ہم اس کے علاوہ میں مانسہرہ کے مقتدر علماء کرام جو یہاں اس موقع پر تشریف لائے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سول سوسائٹی کے میرے تمام دوست، بلدیات کے نمائندے یہاں تشریف لائے، اور زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے تمام حضرات یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کی طرف ہم حکام بالا کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ پورے پاکستان کے اندر ایک مافیا ہوتی ہے، ہر علاقے میں ہوتی ہے، اور یہاں مانسہرہ میں بہت ہی زیادہ تقریباً ہو چکی ہے۔ خاص کر ہمارا یہ تباہ شدہ زلزلے شدہ علاقہ تھا، تو زلزلے کے بعد جو ہے مختلف لوگوں نے یہاں کا رخ کیا۔ میرے ساتھ یہ عمر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے والد حاجی ابراہیم صاحب جن کا تعلق بالا کوٹ سے تھا، عرصہ 30 سال سے وہ سعودی عرب کے اندر رہے۔ انہوں نے محنت اور مزدوری کی، اور جو جمع پونجی وہاں لے کر یہاں وہ آئے، اور آ کر انہوں نے اپنا مکان خریدا، اپنی کچھ جائیداد وغیرہ خریدی۔ لیکن جب وہ واپس آئے اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو باہر بھیج دیا، خود وہ واپس آ گئے، تو کچھ نصرباز جب ان کو ملے اور انہوں نے ان کو جو ہے وہ بڑی بے دردی کے ساتھ لوٹا۔ ایسا نہیں ہوا کہ ان کی جائیداد کو ہڑپ کیا گیا، بلکہ ان کی جائیداد کے ساتھ ساتھ ان کے رہائش کے جو مکانات تھے ان کو بھی جو ہے وہ انہوں نے چھین لیا۔ پھر اسی پر بس نہیں ہوا کہ گھر کی جو بھینسیں تھیں وہ بھی جو ہے وہ لے گئے۔ جو گھر کا ان کا ذاتی استعمال کا جو ہے وہ سعودی عرب سے جو لے کر آئے تھے وہ سامان بھی انہوں نے لوٹ لیا، اور گاؤں کی زمین بھی ان سے جو ہے وہ چھین لی گئی، اور صرف ایک کپڑے جو ہے وہ ان کے باقی رہے، باقی کچھ بھی نہ رہا۔ اور ان حالات کے اندر وہ کئی عرصہ تک جو ہے وہ 2-3 سال تک مختلف اوقات میں جو ہے انہوں نے کسی کو چھوڑا نہیں۔ وزیر اعظم سے لے کر جو ہے ڈی پی او صاحب، ڈی ایس پی سے لے کر وزیر اعظم تک جو ہے ہر آدمی کو اس نے اپروچ کیا، لیکن اس کی کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ آخر اسی حالت کے اندر جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اٹیک ہوا، بیمار ہوا بیچارہ وہ، یعنی یہی اس کا موت کا سبب جو ہے وہ یہی چیز بنی۔ جب تک ہمارے علاقے کے اندر جو ہے ہماری انتظامیہ ان پر ہاتھ نہیں ڈالے گی، لوگ چین اور امن سے جو ہے وہ نہیں بیٹھ سکیں گے۔ تمام محکموں سے، ہم میڈیا کے توسط سے جو ہے وہ میں یہ اپیل کرتا ہوں، آج ہم اس ملک کے پرامن شہری ہیں، ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے۔ ہمیں مجبور نہ کیا جائے اس ضلع کے لوگوں کو کہ وہ بھی کوئی کل کو جو ہے وہ ابابیل لشکر تشکیل دیں اور پھر جو ہے وہ یہاں بدامنی پھیلائے۔ یہ چیز یہاں سودی کاروبار ہوتا ہے، یہاں وہ انٹرپولی کا کام ہوتا ہے کہ ایک چیز کو جو ہے وہ 20 مرتبہ فروخت کر کے جو ہے یہاں کئی ایسے واقعات ہیں۔ کمشنر ہزارہ صاحب، ڈی آئی جی ہزارہ، ڈی پی او مانسہرہ اور مانسہرہ کی وہ تمام ایجنسیاں جو اس ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ اس معاملے میں آگے آئیں اور ان کی مدد کریں۔ میرا نام عمر زیب ہے، میرے والد صاحب کا نام ہے محمد ابراہیم، جو کہ سعودی عرب میں 30-35 سال گزارے ہیں جنہوں نے۔ تو سعودی عرب میں جو وقت گزارا ہے تو اس کا جو ہے نا ہماری تقریباً 3-4 کروڑ کی پراپرٹی خریدی تھی، رہائش کے لیے مکان وغیرہ لیے۔ 2015 میں سعودی عرب ختم کر کے آ گئے تھے یہاں پاکستان میں، تو ادھر آئے، ادھر نصربازوں کے ہاتھ لگ گئے ہیں۔ تو وہ جو پراپرٹی تھی، جو سب چیز تھا، زیور تھا ہمارے گھر کا، سب کچھ جو ہے نا ان کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ تقریباً 15-20 لوگ ہیں یہ۔ انہوں نے جھانسا یہ دیا کہ ایک دن ابو کو ملیں ادھر لاری اڈا میں کہ ہم پراپرٹی کا کام کرتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں، تم ہمارے ساتھ کام کرو، اس طرح کا جھانسا دے کے وہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ بعد اسلام آباد لے کے گئے، یہ پلازا ہے، یہ کوٹھیاں ہیں، یہ کاروبار کریں گے، اس طرح کا جھانسا دیا انہوں نے۔ تقریباً 3.5-4 کروڑ کے قریب۔ ابھی آخر میں ان کو اٹیک ہوا ہے، وہ فوت ہے گئے 6 تاریخ کو۔ ابھی ان کا سب چیز موجود ہے ہمارے پاس، اسٹامپ پیپر لکھے ہوئے ہیں۔ ایک اسٹامپ پیپر ہے، اس میں جو انہوں نے لکھا ہے کہ ہمیں قرض حسنہ دیا ہوا ہے، قرضہ دیا ہوا ہے، تو سب چیز ہمارے پاس موجود ہے، چیک موجود ہے۔ ایک ہے، اس کا نام ہے رحمت علی، اس نے چیک دیا ہوا ہے۔ ہم جا رہے ہیں اپنی رقم مانگنے کے لیے، ہمیں دھمکیاں دی جاتی ہیں، وہ اغوا کی دھمکی دی جاتی ہے کہ آپ کو جان سے مار دیں گے۔ ابھی ہمیں خطرہ ہے، ہمارے بچے جو ہیں ڈر سے اسکول نہیں جا رہے ہیں، ہمیں رات کو نیند تک نہیں آتی، نیند تک نہیں آ رہی۔ ابھی ان کا مانسہرہ کے اندر پورا ایک نیٹ ورک ہے، اور ہمیں ہر 3-4 گھنٹے کے بعد کالیں آتی ہیں اور دھمکی دی جاتی ہیں، جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے، اغوا کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ اور ہمارے ساتھ یہ آج کے بعد اگر ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے ساتھ جو آدمی ادھر ادھر جا رہے ہیں، ہمارا پورا خاندان ہے ہمارے ساتھ، اگر کچھ بھی ہو گیا تو ذمہ داری ان لوگوں پر ڈالی جائے گی۔ آئی جی، ڈی پی او
DIG سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں انصاف دیا جائے، ہماری مدد کی جائے اور ہمیں اس مشکل سے نکالا جائے۔